ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اس کا کلام پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ایمان میں زیادتی اور خشوعی آ جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیزوں کی صفائی اور ستھرائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اللہ یہ کہ وہ مجاہد جو لڑنے کے لیے میدان میں جائے اور اس کی تلوار ٹوٹ جائے وہ بھی. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج نصیب ہوئی اور آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عرش الہی کے سایہ میں ایک شخص چمک اور دمک رہا ہے. آپ نے فرشتے سے پوچھا کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے. پھر آپ نے سوال کیا کیا کوئی نبی ہے؟ جواب دیا گیا نبی بھی نہیں ہے. پھر تیسری بار آپ نے سوال کیا پھر آخر یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے اور ہماری زبانیں غیبت اور چغلیاں اور گالی گلوچ اور طیش کی باتوں اور جذبات کی باتوں میں ہماری زبانیں رہ رہی. فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کی زبانیں اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی تھی. یہی شخص ہے جو عرش الہی کے سائے میں دمک اور چمک رہا ہے. اور یہ ایسا شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، لگا رہتا تھا. مزید آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ اور برا بھلا نہیں بتایا. دوسری چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بیٹھنے کی حالت میں اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اپنے پروردگار کو یاد
یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے اس کو عبث اور بیکار نہیں بنایا۔ ابھی سوچا آپ نے اتنی بڑی کائنات میں بہت ساری عجوبات چیزیں آپ دیکھتے ہو زمین سے لے کر کے آسمان تک، کبھی آپ نے اس بات کا احساس کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے اس کو عبث اور بیکار نہیں بنایا ہے۔ اور پھر لوٹاتا ہے احساس اور کہتے ہیں سبحانک قنا عذاب النار، جو کچھ ابھی تک ہم سوچ رہے تھے اس کے سلسلے میں ہم نے قصور کیا، غلطی کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ جو احساس ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، یہ تو رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف، اے اللہ ہمیں تو جہنم کی آگ سے اور جہنم کی تکالیفوں سے بچا لے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو نا، تم اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ مجھے یاد کرو نا، اذکرکم میں تجھ کو یاد کروں گا، واشکروا لی میں نے جو کچھ تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرو نا، بلا تکفرون ناشکری نہ کرو۔ ان تمام مندرجہ بالا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی تاکید اور حکم کی ہے۔ ذکر کہتے کس کو ہے؟ ذکر سے مراد ایسے اعمال کی پابندی ہے جس سے اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو۔ ذکر سے مراد ایسے اعمال کی پابندی جس سے اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو۔ ذکر کے دو طریقے ہیں، نمبر ایک ذکر زبانی، نمبر دو ذکر جسم کے اعضاء و جوارح کا ذکر۔ ذکر زبانی جیسے تسبیح، تحلیل، تحمید، تذکیر، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمت کا بیان کرنا، اور جسم کے اعضاء و جوارح کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اپنے کو مشغول رکھنا، یعنی روزہ، نماز، حج، زکات کا ادا کرنا۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی باران رحمت کا اس کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور جملہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی، اس جماعت کی چارہ سازی بتاتا ہے۔ آپ غور فرماؤ، جملہ مشکلات اور مسائل میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی چارہ سازی یعنی مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے دل میں حسرتیں لیے ہوئے آج 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، کھیتیاں ہماری برباد ہو رہی ہے، ہم شکر بے بہار کی طریقے سے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے بکواس اور فضول گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہ ہو کر کے ہم اللہ سے استعانت اور مدد نہیں چاہتے۔ حالانکہ اگر ہم اللہ سے استعانت اور مدد چاہتے تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرتا اور ہماری فصلوں کو چلتا ہوا نہیں دیکھتا۔ قرآن کہتا ہے وَدَعُوا رَبِّي، پکارو اپنے پروردگار کو، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَبِّي شَقِيًّا، میں اپنے رب سے کبھی دعا کر کے، اپنے رب کو پکار کر کے کبھی اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوا۔
شکایت کرتے ہو کہ کیا ہوگا، کھیتیاں جل رہی ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے، شکایت کرتے ہو، کہتے ہیں تاتو بیدار شبیر نالا کشیدم ورنہ، تاتو بیدار شبیر نالا کشیدم ورنہ، عشق کا ریس کی بیا ہو فگا نیز کنت۔ آپ رات میں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے، تاتو بیدار شبیر نالا، جب تو رات میں بیدار ہو جائے تو نالا اور فریاد کر، عشق کا ریس کی بیا ہو فگا نیز کنت، اس لیے کہ بغیر کریا مزاری کے عشق نہیں ہوتا ہے، عشق نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے بغیر رونے اور عجز و انکساری کرنے کے۔ اور بتائیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑا قحط اور سوکھا پڑ گیا، بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا اے موسیٰ نبی اللہ، سوکھا پڑ گیا ہے، فصلیں جل رہی ہے، برباد ہو رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا جاؤ شہر میں اعلان کر دو، جاؤ آبادی میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دو کہ سارے لوگ کل اتنے وقت میں فلاں مقام پر فلاں میدان میں پہنچ جائے۔ سارے بنی اسرائیل 70,000 کی تعداد میں، یہ تو 300 آدمی نیچے اوپر ہوں گے، 70,000 کی تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر ایک میدان میں اکٹھا اور جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے استسقا کی دعا کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگے، بنی اسرائیل ان کے پیچھے آمین کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑگڑا کر بارش کی دعا فرما رہے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا بادل جو تھا وہ بادل بھی ناپید ہو گیا اور آسمان بالکل کھل گیا، کھلے آسمان میں سورج کی حرارت اور تناوت نے بنی اسرائیل پر وہ اثر ڈالا کہ بوجھلا اٹھے۔ کافی دیر تک بنی اسرائیل دعا کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، اے موسیٰ جو تم استسقا کی دعا کر رہے ہو نہیں قبول ہوگی، بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ موسیٰ نے سوال کیا یا اللہ کیوں نہیں بارش ہو سکتی ہے؟ استسقا ہی کی دعا کی بنیاد پر تو بارش کا ہونا ہے، پھر بارش کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے۔ اس 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال معصیت کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، میرے حکم کے ساتھ بغاوت اور دشمنیاں مخالفت کرتا رہا۔ جب تک وہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک رہے گا بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مولا، میں اتنے بڑے مجمع میں کیسے یہ آواز اس کے کان تک پہنچاؤں کہ وہ شخص اس مجمع سے اس عبادت سے نکل جائے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پکارو، کون شخص ایسا ہے جس نے 40 سال سے اپنے رب کی بغاوت اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا چلا رہا ہے، وہ اس دعا سے اس عبادت سے باہر ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، کون ایسا شخص ہے جس نے 40 سال سے اپنے رب کے ساتھ بغاوت اور دشمنی کی ہے؟ اسے چاہیے کہ اس عبادت کے وقت، اس عبادت سے، اس دعا سے اپنے آپ کو باہر نکال دے۔ اس کے کان تک وہ آواز پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا اور اپنے رب سے رو کر کے عاجزی کر کے گڑگڑا کر کے اپنے رب سے اندر جا کر کے عرض کیا، ہے میرے مولا 40 سال سے تو نے
لیتا ہوں تو سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 40 سال سے اللہ کے حکم سے بغاوت کی ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ 40 سال ہی سے میں تیرے حکم کے خلاف ورزیاں کرتا رہا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آئندہ میں عہد کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی ایسے گناہ کے قریب نہیں بھٹکوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیرے ذکر میں، تیری یاد میں لگا رہوں گا، تیری عبادت میں لگا رہوں گا۔ اے اللہ تو اسے اتنے بڑے مجمع مجھے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ 40 سال کے گمراہ اور نافرمان شخص کی دعا کو قبول کروا دیا۔ آج کی یاد میں آسمان پر جو تنازع اور جو حرارت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا بھیج کر کے پورے آسمان کو بدلی میں بدل دیا اور بارش ہوئی۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے مولا، وہ شخص نکلا بھی نہیں اس مجمع سے، بارش کیسے ہوئی؟ بارش کے ہونے کی کیا وجہ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ شخص اس عبادت سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ نکلا بھی نہیں۔ کہا اے موسیٰ، میرے بندے نے مجھ سے ایسا ہوا، آپ نے اپنے چادر میں اپنے سر کو چھپا کر کے، اپنے چہرے کو چھپا کر کے ایسا رویا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے اس وقت کہا تھا، اے موسیٰ، جس قدر فرعون نے تجھ سے رویا ہے، اگر مجھ سے پاؤں حصہ ہو گیا ہوگا تو دریائے نیل میں ڈوبنے سے بچا لیتا مجھ کو، دریائے نیل میں ڈوبنے سے بچا لیتا فرعون کو، لیکن مجھ سے رویا نہیں، کہا نہیں مجھ سے۔ جب اللہ ایسے شرکشوں کی آواز کو سنتا ہے اور وہ ان کی دعاؤں کو سن کر کے قبول فرماتا ہے، تو آپ تو مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں بھائی، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کیا آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کر سکتا؟ لیکن ہے آپ کے دماغ نے وہ خاکہ تیار کر دیا ہے کہ ممبئی کی دکان تو ہی ہے، ممبئی کی آمدنی تو ہے نہیں، اس طریقے سے 2 سال نہیں، 2 سیزن نہیں، 2 موسم نہیں پیدا ہوگا، اس بات نہیں پڑے گا۔ اللہ کے حضور میں عاجزانہ لہجے میں کیوں کر دعا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اگر تم نے اس مجمع سے اس کو نکالا نہیں ہے تو مجھے بتا دے، میں اس سے ملاقات کر لوں۔ وہ تو مستجاب کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا ہے، موسیٰ جس کو میں نے 40 سال رسوا نہیں ہونے دیا، اور اتنے بڑے مجمع میں اس کی رسوائی سے اس کو بچا دیا، آج تمہیں بتا کر کے اسے رسوا کر دوں اور تمہارے علم میں یہ بات ہو جائے کہ یہی وہ شخص ہے جو 40 سال سے اپنے رب کا نافرمان ہے۔ وَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ اللہ، تم اپنے دعائے رب شکیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو۔ میں کبھی، زکریا علیہ السلام نے کہا، میں کبھی اپنے رب کو پکار کر کے محروم نہیں ہوا ہوں، اور دنیا کی کوئی بھی ہستی ایمان کے لائن سے، ایمان کے ناحیے سے اگر اپنے رب کو پکارتی ہے تو یقیناً وہ محروم نہیں رہے گی اپنے رب کو پکار۔ آگے دیکھیں گے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو اپنے جی میں یاد کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، دھیمی آواز سے اور عاجزانہ لہجے میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والے لوگوں میں سے نہ رہو، ورنہ بڑا نقصان ہے، غفلت کرنے والے لوگوں میں سے نہ رہو۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ ابھی اس طرح کی کیفیت پورے کام کے لوگوں کو ہے، نوجوان کے لوگوں کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اطمینان چاہتے ہو، مطمئن چاہتے ہو کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، تو فرماتے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو تمہارے دل مطمئن ہو جائے گا، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا
کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، اور اگر نہیں کرو گے بھائی تو کیا ہوگا؟ یہاں تو جو کچھ تکلیفیں اور نقصان سے دو چار ہو گئے وہ ہوگا ہی، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اِنَّا عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، جس دن ہم جہنم کو انکار کر اللہ کے ذکر سے انکار کر دینے والوں کے سامنے پیش کریں، اِنَّا عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا، جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا، انہیں ہم بہرا بنا دیں گے۔ قیامت کے دن ہم انہیں بہرا بنا دیں گے، وہ سن نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کی سماعت کو چھوڑ دے گا۔ یہ آگے فرماتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر، میری یاد کے لیے۔ اگر تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے تو جب تک نماز نہیں شروع کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کا ذکر تم سے غیر ممکن ہے، نہیں ہو پائے گا۔ اور جب نہیں ہو پائے گا تو خائف و خاسر رہو گے، پریشان حال رہو گے، اس طرح کی کیفیت تمہارے اوپر رہے گی۔ میں قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے سکوں، اس کے کیے کا بدلہ دے سکوں۔ ایک دوسرے کی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو شخص اپنے رحمان کے یاد سے غافل رہتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم اس کے اوپر ایک شیطان ہم نصیر مقرر کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک شیطان ہم نصیر مقرر کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان لگا دیتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے لیے پھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے لیے پھرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، چند حدیث رسول اللہ اپنی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین آدمیوں میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے کی دعا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک تیسرا، انصاف کرنے والے حکمران کی دعا، انصاف کرنے والے سردار کی دعا، یہ تین شخص ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تین چیزوں میں حقیقی لذت اور مٹھاس حاصل کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ تین چیزیں کون سی ہیں جس میں حقیقی لذت اور مٹھاس حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک نماز میں، نمبر ایک نماز میں، نمبر دو ذکر الہی میں، نمبر تین قرآن مجید کی طرف۔ آپ دیکھیں گے سلسلہ، آپ دیکھیں گے ترتیب دیکھیں گے، نمبر ایک نماز میں، نمبر دو ذکر الہی میں، نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت۔ پہلے آپ نماز پڑھو، نمازی بن جاؤ، پھر کثرت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کرو، پھر جب ذکر میں آپ پورے طور سے کامراں ہو جاؤ تب قرآن مجید کی تلاوت دے کر کے بیٹھ گئے، قرآن کو سمجھ لیا کہ میں بزرگی ختم ہو گئی ہے، یہیں سے نیکی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ کر دیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تب آپ کا بھلا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دو وصف بیان کیے ہیں، الوسواس الخناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا، خناس پیچھے ہٹ جانے والا، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا، نمبر دو پیچھے ہٹ جانے والا، خناس، وسوسہ ڈالنے والا، خناس، پیچھے ہٹ جانے والا۔ حضرت ابن عباس تفسیر ابن کثیر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ وہ لوگ جب ذکر اللہ سے غفلت برتتے ہیں، شیطان چاروں طرف سے ان کے دل کو گھیرے ہوئے ہے، شیطان ابن آدم کے دل کو گھیرے میں رکھتا ہے۔ جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو رات
ہے رات بڑی خوشگوار ہے، آرام کے ساتھ خوب مستی کی عالم میں سو جا۔ لیکن اگر اللہ والا ہے وہ انسان تو رات کے کسی حصے میں بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن یاد ہی کرنے پر وہ اکتفا نہیں ہوتا ہے، سکون اس کے دل کو نہیں ملتا ہے، بلکہ لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے بیدار ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، ویسے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے تو دوسری گرہ اپنے آپ کھل جاتی ہے، اور جب مصلی پر کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نماز نوافل کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ شخص حساس بساس مزاج ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا پوری رات غفلت کی نیند میں پڑا رہتا ہے، وہ بد مزاج سخت مزاج اور پورا دن غمگین افسردہ دل پورا دن رہتا ہے، لوگوں سے جھگڑے کر لیتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پھر کسی دوسری موضوع کا بہت بڑا حصہ باقی ہے، لیکن کسی دوسری اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد